بھائی دیکھیے شریعت میں بہت سے احکام آئے ہیں، لیکن شریعت کے احکام میں درجہ بندی ہے. ذرا پانی دو تو. شریعت کے احکام میں درجہ بندی ہے. درجہ بندی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت ہے، کوئی مستحب ہے اور کوئی جائز ہے. شریعت کے اتباع اسی وقت صحیح ہوگی جبکہ جو حکم جس درجے کا ہے اسی درجے پر کے مطابق اس پر عمل ہو. نہ اس کو ہٹانا جائز ہے اپنی طرف سے اور نہ اس کو بڑھانا جائز ہے. یہ اصول ذہن میں رکھیے. اس کے بعد اب سنیے. معاملہ یہ ہے کہ لوگ کہیں بیچ میں نہیں رہنا چاہتے، انتہا پر. ایک لوگ تو اس انتہا پر ہیں، اس انتہا پر ہیں کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا روزہ بھی ایسے ہی جیسے رمضان کا روزہ فرض ہو، اور اس رات کی باتیں بھی ایسی ہیں جیسے کہ شب قدر کی عبادت ہو. اور دوسرے لوگ دوسری انتہا پر ہیں، کچھ ثابتیں نہیں ہیں، ان کے نزدیک کچھ ثابت ہی نہیں. ہاں، دونوں دو انتہا پر ہیں. جتنا ثابت اتنا بتاؤ ثابت ہے، اسی کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جو نہیں ثابت ہے اس کو اپنی طرف ثابت نہ کرو. اس شب برات کے سلسلے میں روایات آئی ہوئی ہیں، لیکن وہ روایات ضعیف ہیں، موضوع نہیں ہیں. موضوع کہتے ہیں جو گڑھی ہوئی، یعنی جھوٹی روایات نہیں ہیں. ضعیف یعنی کمزور درجے کی ہیں. روایتیں ضعیف کیسے ہوتی ہیں؟ اس لیے چھیڑتا نہیں ہو. جب تک بات پوری نہ کہو تو اطمینان نہیں ہوتا. پوری بات کہو تو سانس پھوٹتی ہے، اور پتہ نہیں آپ کے ذہن میں اترتی نہیں اترتی ہے. دیکھیے کلام پاک بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہی سنانا امت نے، لیکن اس کے ایک حرف پر بھی شبہ کرنا کفر ہے. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس کو سنانے والے اتنے رہے ہیں کہ جن کو جھوٹا کہا نہیں جا سکتا، شبہ ہی نہیں کیا جا سکتا جھوٹ ہوگا. یہ ہے نا، اس کو تواتر کہتے ہیں. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتے تھے، جو صحابہ کرام، تو انہوں نے آیت آپ سے سنی، کوئی حدیث بھی سنی. ان کے لیے آیت حدیث دونوں برابر، اس لیے کہ دونوں کو اتنا ہی یقین حاصل ہے. دونوں آپ کی زبان سے سن رہے ہیں. آئی بات سمجھ میں؟ اب آگے چلا معاملہ. آیت تو اس وقت سے لے کر آج تک اتنے لوگ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن حدیث میں ہوا یہ کہ صحابی نے سنا تھا، پھر آگے چل کر کے دوسروں نے سنا، پھر آگے چل کے دوسروں نے سنا، آگے چل کے دوسروں نے سنا، آگے چل کے دوسروں نے سنا. امام حنیفہ تک پہنچتے پہنچتے سب ٹھیک ٹھاک تھا. پھر آگے بڑھے معلوم ہوئے امام بخاری تک پہنچتے گڑبڑ ہو گیا. کیسے گڑبڑ ہو گیا؟ ایسے گڑبڑ ہو گیا کہ آپ میری بات سن رہے ہیں نا، ابھی جا کر کے آپ گھر میں بیان کیجئے گا. پتہ نہیں بیان کریں گے نا، بیان کریں. مان لیجیے میں مان لیتا ہوں، آپ کے ساتھ یہ اچھا گمان رکھتا ہوں کہ آپ بیان کریں گے، راستے میں نہ بھلا دیں گے. اور پھر جس سے آپ نے گھر میں بیان کیا تھا اس نے بھی جا کے کہیں بیان کیا، پھر اس نے بھی جا کے کہیں بیان کیا، پھر اس نے بھی جا کے کہیں بیان کیا. سب کی عقل برابر نہیں ہے نا، اور سب کے اخلاق بھی برابر نہیں ہیں. ہو سکتا ہے آگے چل کے کچھ کا کچھ ہو جائے. بات سمجھ شریف میں آئی؟ تو حدیثوں میں یہ ہوا ہے، قرآن میں یہ نہیں ہوا. حدیثوں میں کہیں کہیں یہ ہوا ہے، کہیں کہیں نہیں بھی ہوا ہے. تو جن حدیثوں میں ہوا ہے وہ آگے چل کر کے کوئی ضعیف ہو گئی، کوئی حسن ہو گئی، اور بھی قسمیں اس کی ہیں. میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، آپ کو یاد ہی نہیں رہے گا، کیا کروں گا تفصیل کر کے. جب کہا جاتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے اصلی یہاں تک جہاں سے ہم کو مل رہی، یہاں تک پہنچتے پہنچتے اس میں کوئی کچھ گڑبڑی، کچھ کمزور لوگ آ گئے ہیں، کچھ کمزور لوگ آ گئے ہیں. یہیں سے ایک بات اور فائدے کی سن لیجیے، کیونکہ آج کل بڑا مسئلہ یہ بھی چل رہا ہے. ہو سکتا ہے کوئی حدیث امام حنیفہ تک پہنچتے پہنچتے مضبوط لوگوں سے پہنچی تھی، اس کے بعد امام بخاری تک آتے آتے کوئی کمزور آ گیا تھا، تو وہی حدیث مضبوط تھی، وہی حدیث کمزور ہو گئی نا بیچ کے راویوں کی وجہ سے. اب آپ ان کی وجہ سے امام حنیفہ کے اوپر نہیں تنقید کر سکتے کہ یہ حنفی لوگ جو ہے کمزور پر عمل کر رہے ہیں. نہیں، ہم امام حنیفہ کی بات پر عمل کر رہے ہیں، تک مضبوطی میں پہنچی تھی.
آئی بات سمجھ میں؟ بدماشوں نے کچھ حدیثیں اپنی طرف سے بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیں، اس کو حدیث موضوع کہتے ہیں، گڑی ہوئی حدیث۔ تو شب براءت کے سلسلے میں جو روایت آئی ہوئی ہے اس کے رات کی فضیلت، اس کے دن کے روزے کے سلسلے میں، وہ حدیث ضعیف ہے، لیکن گڑی ہوئی نہیں ہے۔ حدیث ضعیف پر عمل کیا جاتا ہے ثواب حاصل کرنے کے لیے۔ حدیث ضعیف سے کوئی حکم نہیں ثابت ہوتا، کوئی فرض واجب سنت موقدہ وغیرہ ثابت نہیں ہوگا، سنت ثابت نہیں ہوتا، لیکن کوئی فضیلت ثابت ہو جاتی ہے اس سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس لیے اس سے فضیلت تو ثابت ہے کہ آپ عبادت کر لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، لیکن اس کی سنیت، اس کا سنت ہونا ایسا نہیں ہے جیسے 10 محرم کو روزہ سنت ہے۔ اسی 10 محرم کو روزہ کا سنت ہونا حدیث صحیحہ ثابت تھی، تو پہلے فرض بھی تھا، اور نفل روزوں میں سب سے بڑھ کر سب سے فضیلت والا روزہ یہی ہے۔ اسی طرح سے اس رات میں عبادت کرنا بھی اس درجے کا نہیں ہے جیسے کہ شب قدر کی رات میں عبادت کرنا ہے، اس درجے کا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کئے سال کی ہے؟ ہجرت کے بعد مدینہ شریف میں آپ کئے سال رہے؟ اس 13 سال میں صرف ایک روایت ایسی ملتی ہے کہ آپ ایک رات اٹھے بستر سے اور آپ قبرستان تشریف لے گئے، وہ بھی خاموشی کے ساتھ، یہ نہیں کہا فلانے کو بلا لو فلانے کو بلا لو اور بائک نکال لو گاڑی نکال لو تو چلتے ہیں قبرستان گھوم آتے ہیں، یہ نہیں کہا، اتنی خاموشی سے گئے کہ اہلیہ محترمہ کو بھی نہیں بتایا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کو بھی یہی طرز عمل رہا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آج جو یہ طریقہ بنا لیا گیا ہے ٹونیاں بنا کر کے اور جماعتیں بنا کر کے اور قبرستان جا رہے ہیں، تو اس قبرستان ایسا سجا دیا جیسے دلی کا چاندنی چوک نہیں بلکہ کائنات پیلس ہو گیا ہو۔ قبرستان جانے کی اور قبروں کی زیارت کرنے کا حکم اس لیے ہے تاکہ وہاں جا کر آدمی عبرت حاصل کرے۔ جب وہاں آپ جا کر کے پکوڑے کھائیں گے تو عبرت کا حاصل ہوگی، اور جب قبرستان کو 1 مہینہ پہلے سے ایسا سجانے لگتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی میلہ والا لگنا ہے، اور لگتا ہے یہ میلہ، اب تو یہی ہو رہا ہے، تو معلوم ہوا کہ مقصدی اس کا فوت ہو گیا۔ جو حکم جتنا ہے اس کو اتنا ہی رکھنا پڑے گا، اس سے گھٹا دیا جائے جیسا بعض لوگ کر رہے ہیں کچھ ثابت نہیں ہے، یہ بھی غلط ہے، اور اس کو اتنا بڑھا چڑھا دینا وہ بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے کبھی چلے گئے، کسی طرح چلے گئے، جس چیز کی فضیلت ہے وہ تو لوگ نہیں کرتے۔ یہ تو حدیث میں آیا ہوا ہے کہ جمعہ کے دن اپنے ماں باپ کی قبر پر جائے آدمی، تو حدیث میں مذکور ہے۔ یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں کسی کی بے عزتی نہیں کرنا چاہتا، ہاتھ نہ اٹھائیے گا، یہ بتائیے دل میں سوچ کر کئی آدمی جمعہ کو جاتے ہیں اپنے ماں باپ کی قبر پر، جن کے ماں باپ قبر میں پہنچ گئے ہیں؟ دل میں سوچ لیجئے، زبان سے جواب اس لیے نہیں مانگ رہا ہوں کہ بے عزتی ہو جائے گی، اس میں میں بھی شامل ہوں، بات آئی سمجھ میں؟ لیکن اس میں بائک سے گھومیں گے نوڈے، اور جو بوڑھے ہو گئے ہیں وہ اپنا بیٹھ گوٹ کے چادر پر اوڑھ کے جا رہا ہے نا کچھ، وہ پہنچ جائیں گے وہاں، تو یہ اہتمام تو منقول نہیں ہے۔ جو چیز جتنی ہے اس کو اتنا ہی سمجھو، اس کو اسی پہ رکھو۔ کبھی چلے گئے اور کبھی نہیں گئے، اور چلے گئے تو خاموشی چلے گئے، مطلب آج کل تو جانے کے لائق ہے بھی نہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ کسی کو کبھی جانا ہی جانا ہو تو ایسے وقت جاؤ جو پھر وہ نہیں رہتی ہے، چلے گا اپنا۔ یہ تو اس رات کے بارے میں ہے، قبرستان جانے کے سلسلے میں۔ باقی عبادت کرنے کے سلسلے میں کوئی خاص عبادت منقول نہیں ہے کہ یہ عبادت کی جائے۔ بعض دعائیں وغیرہ بعض بزرگوں سے منقول ہیں، تو جو چیز بزرگوں سے منقول ہے اس کو اسی تک رکھنا چاہیے، اس کو سنت نہیں قرار دینا چاہیے۔ مثلا یہ کہ 3 دفعہ یاسین شریف پڑھ کر یہ دعا کرے، یہ سب بزرگوں سے منقول ہیں، تو اس کو اسی درجے سنت سمجھ کر اس کو نہ کرے کہ سنت سمجھ کر اس کو کرو، کبھی کر لیا اور کبھی نہیں بھی کیا یا برابر بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں، لیکن سنت اس کو نہیں سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اور وہ بھی اس میں وہ چیز نہیں کرنی چاہیے جو شریعت سے ثابت نہ ہو۔ مثلا یہ کہ بعض پرچے تقسیم ہوتے ہیں جس میں یہ رہتا ہے کہ اتنی رکعت نماز اس طرح پڑھو کہ اتنی یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو، تو نمازوں میں تکرار سورت تو پسندیدہ نہیں ہے،
اور یہ جو نمازیں اس طرح کی آ رہی ہیں آج کے لیے جو سسٹم موبائل والا چل گیا اس میں بہت زیادہ، یہ تو بالکل قابل عمل نہیں ہے، ان پر عمل کرنا ہی نہیں چاہیے. اور یہ کہ آگے بڑھا دو، نہ آگے بڑھاؤ گے تو یہ بھی ہو جائے گا، یہ سب خرافات ہے. تو عبادت، نفلی عبادت سب سے افضل تہجد ہے. تہجد میں بھی جماعت سے نماز پڑھنا مکروہ ہے. تہجد سب سے افضل ہے نا نوافل میں، اس میں بھی جماعت منع ہے. تو جو عام نفلیں ہیں اس میں جماعت کہاں سے صحیح ہو جائے گی؟ اب معلوم ہوا صاحب نفلی عبادتیں بھی ہو رہی ہیں، مسجد میں اجتماع ہو رہا ہے، مسجد میں جگائی ہو رہی ہے. عبادت جو نفلی ہے وہ تنہائی میں کرنا چاہیے. دعائیں اللہ تعالیٰ سے جو تنہائی میں مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ زیادہ پسندیدہ ہے. لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ہم لاؤڈ اسپیکر لگا کر بڑے مجمع میں دعا کرتے ہیں تو بڑی دقت طاری ہوتی ہے. ایسی دقت طاری ہوتی ہے کہ ساری دنیا ہل جائے، اور اکیلے دعا مانگتے ہیں تو آوازیں نہیں نکلتی. یہ دقت قلب ہے، یہ خوف خداوندی ہے، محبت الہی ہے کہ لاؤڈ اسپیکر کی کرشمہ سازی ہے. اقبال بھائی کس کی کرشمہ سازی ہے؟ یہ مکاری ہے کہ عیاری ہے یا درویشی ہے یہ؟ اچھا حافظ جی آپ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ کی میں بےعزتی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بوڑھے ریٹائر ہو گئے، بوڑھے ہو گئے ہیں. کبھی آپ نے یہ کیا ہے کہ آپ نے کچھ لیا ہو اپنی محترمہ کے لیے اور اعلان کیا ہو گھر ہی میں، محلے میں نہیں، کہ میں اپنی محترمہ کے لیے آیا ہوں؟ نہیں کیا نا؟ کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ سے جو تعلق اور محبت ہے وہ کس درجے کا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے تعلق محبت کے ساتھ لاؤڈ اسپیکر پہ ہو اور تنہائی میں نہ ہو. جبکہ صاف صاف حکم یہ ہے کہ کیا ہے؟ ادعو تضرعا و خفیہ، اللہ ادعو ربکم تضرعا و خفیہ، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو گر گڑا کر کے. گر گڑا کر کے اللہ میں جانتے تھے کہ یہ لاؤڈ اسپیکر بھی گر گڑائیں گے، اس لیے آگے کہہ دیا خفیہ، چپکے چپکے. اللہ میں تو معلوم تھا نا کہ لاؤڈ اسپیکر نکلنے والا ہے اور خود گر گڑائیں گے اس پر مزہ جا کر کے، تیسرے آگے خفیہ بھی لگا دیا کہ سمجھے تو نہیں کہ چپکے چپکے. تو دعا کا ادب تو اللہ تعالیٰ نے یہ سکھلایا ہے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے اندر رقت پیدا نہیں ہوتی جب تک مہمان آوے. تو اس رات میں عبادت کریے لیکن جشن منا کر کے نہیں، تنہائی میں اور عبادت. اور سنیے، رات میں جاگنا مقصود نہیں ہے کہ جاگنا، رات بھر جاگنا مقصود ہو، چاہے شب برات کا معاملہ ہو اور چاہے شب قدر کا معاملہ ہو. مقصود عبادت اور ذکر ہے، یہ نہیں کہ جاگ جائیں چاہے جس صورت میں جاگ جائیں. تو جب تک طبیعت میں نشاط ہو، چستی ہو، اس وقت تلاوت کیجئے، درود شریف پڑھیے، تسبیح پڑھیے، ذکر کیجئے، دینی کتابیں پڑھیے. اور جب گرانی طبیعت میں ہونے لگے سو جائیے. سو جانا گناہ کرنے سے بہتر ہے. پھر پچھلے شب میں اٹھ جائیے، کچھ پہلے اٹھ جائیے، اس وقت اللہ تعالیٰ کی فضل و توفیق سے جو کچھ ہو سکے وہ کر لیجئے. یہ تو عبادت کے سلسلے میں ہے. باتیں اور بھی یاد آ رہی ہیں سلسلے میں، لیکن اگر جو یاد ہے سب میں کہتا رہوں گا تو نہ کہہ پائیں گے ہم، اور اب دقت ہو رہی ہے مجھے. روزے کے سلسلے میں یہ کہنا ہے کہ روزہ بھی اسی درجے کا ہے، بزرگوں سے سلف سے چلا رہا ہے، پابندی احترام کرتے رہیں، ہمیں بھی کرنی چاہیے اس کی پابندی احترام. لیکن اگر کوئی نہیں رکھ رہا ہے تو اور بغیر عذر کے نہیں رکھ رہا ہے تو اس کو اپنی نگاہ میں بالکل حق نہ سمجھیے کہ بڑھتے ہیں بڑے صوفی سن لائٹ اور روزہ دیکھو صبح کے نہیں رکھے. یہ نہیں، کچھ نہیں رکھا انہوں نے. اور اگر کوئی یہ سمجھ کر نہ رکھے کہ یہ بھی ایک سنت ہے کہ کبھی رکھا تو کبھی نہیں رکھا، تو ہو سکتا ہے کہ نہ رکھنے میں بھی اس کو ثواب مل جائے. کیوں نہ رکھنے میں بھی اس کو اس لیے نہ ثواب مل جائے؟ اس لیے کہ اس کی یہ اس طرح کی تاکید آئی نہیں ہے. چنانچہ میرے ایک دوست نے کل پوچھا کہ ہم سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن شب برات نکاح کے نہیں جائیں گے، نہ جائیں. میں نے کہا بالکل چلے جائیے. اور ہمارے دو دوست اتنا لمبا سفر کر کے آج ہی آ گئے ہیں. انہوں نے کل پوچھا کہ جاؤں نہ جاؤں، تو میں نے کہا بالکل جائیے. کہیں گے رات میں واپسی بس سے ہوگی. میں نے کہا جب تک بس پہ رہیے گا پڑھتے رہیے گا، کچھ نہ کچھ گھر آ کے سو جائیے گا، روزہ رکھنا سحری وضو جائیے گا.
کیوں اگوال گئے؟ آپ تو کچھ نہیں ہیں، سمجھ گئے ہوں گے بات سمجھ آئی نا؟ یہ درجہ بندی جو اسلام میں احکام کی گئی ہے، اس درجہ بندی کے نتیجے میں یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہیں۔ تو جو چیز جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے پر رکھنا، اس کا نام ہے اعتدال، اور اسلام نے اعتدال ہی کی تعلیم دی ہے، اور اس امت کو اعتدال والی امت بتایا ہے۔ اس لیے ہم صحیح راستے پر، صراط مستقیم پر اسی وقت قائم رہ سکتے ہیں جب اعتدال کے ساتھ کام کریں۔ اور روایات میں کہیں حلوہ وغیرہ کا ذکر نہیں ہے، کہیں ذکر نہیں ہے۔ اب ہمیشہ حلوہ کھائیے، روزانہ کھائیے، کون منع کرتا ہے؟ تو آپ ہی پکا لیجیے گا، لیکن اگر ہمیشہ نہیں کھا رہے تو آدھے پکا رہے ہیں، کب منع ہے؟ سب منع ہے، اس کا کوئی ثبوت؟ اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ آپ کا بعض لوگ عورتوں سے مجبور ہو جاتے ہیں کہ عورتیں کچھ نہیں، نفس کی شرارت ہے، کوئی عورتوں سے مجبور نہیں ہے، سمجھے آپ؟ ہیں جو عورتوں سے مجبور ہیں وہ تو یا تو بہت شریف ہوتے ہیں یا بالکل نکمے ہوتے ہیں۔ تو اگر عورتوں سے مجبوری ہے تو اس سال آپ میری رائے پر عمل کیجئے کہ آپ ہر مہینے ان کو حلوہ کا سامان دیجئے، لا کر کے کلو حلوہ پکا لو، اور پھر جب شبرات آئے منع کر دو، نہ پکاؤ، دیکھیے مانتی نہیں مانتی۔ اور جب آپ سال بھر ان کو محروم رکھیے گا، نہ پکانے دیجیے گا، اور یہی ایک موقع آتا ہے تو اس میں بیچاری ضد تو کربے کریں گے نا، وہ کریں گی وہ، تو ذرا اس پر عمل کر کے دیکھیے۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ اب پتہ نہیں عمل کریں گے نہ کریں، اس لیے اس کی دلیل کے طور پہ یہ بھی عرض کر دیتا ہوں کہ جب پکے تو کچھ یہاں بھی لا کے بانٹیے تو پتہ چلے آپ نے پکایا تھا۔ خیر خرچہ بہت جائے گا، اتنا نہ کریے، لیکن یہ کہ اس پر عمل کر دیکھیے، پھر عورتیں ضد کرتی ہیں، پھر تو نہیں کریں گے نا دن۔ تو اگر آپ اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو اصلاح کے طریقے موجود ہیں، اس طرح سے اصلاح بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر آپ اپنے من ہی سے ہارے ہوئے ہیں، من ہی کرنا چاہتے ہیں، تو بھائی اس کا علاج اب یہاں نہیں ہے۔ اس کا علاج تو آپ بھی کر سکتے ہیں، پھر اس کا علاج قبر میں ہوگا، وہ بہت ہی مشکل ہے، اور اس کی سہار کی، اس کی برداشت کی طاقت اگر ہو تو کرے آدمی۔ ان تمام چیزوں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہے، گرفت پکڑ ہے، جس درجے کا گناہ ہوگا اسی درجے کی پکڑ بھی ہوگی، ویسے وہ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے اپنے فضل سے، الگ بات ہے۔ تو ہر چیز کو اس کے درجے پر رکھیے، عبادت کیجیے تنہائی میں، اکیلے میں، جب تک ہمت جواب دے، نیند آنے لگی ہے نیند سو جائیے، پھر اٹھ جائیے، اگر کام نہیں ہے، کوئی کہیں سفر نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، ہمت ہے تو روزہ بھی رکھ لیجیے۔ اچھا بزرگوں نے بتایا ہے روزہ نفلی روزے رکھنے کم از کم عادت ہونی چاہیے، وہ تو ہر مہینے میں حدیث شریف میں آیا ہے کہ ایام 20 کا روزہ رکھنا چاہیے، 13، 14 اور 15 کا ہمت ہو تو وہ بھی رکھ لیں، کوئی کسی کی ہمت ہو، کسی بڑے درجے کی چیز ہے۔ اس لیے کہ جو آدمی ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھے گا تو گویا وہ زندگی بھر روزہ رہا، سال بھر، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر 10 نیکیوں کا ثواب دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو 3 کا مطلب 30 ہوا، اور ہر مہینے 3 رکھا تو گویا ہر مہینے کا پورا روزہ رکھا اسے، ہے نا؟ تو اس کی تو فضیلت شب برات سے زیادہ ثابت ہے، وہ تو صحیح حدیثیں ہیں، اس کو نہیں رکھتے لوگ۔ ہمت والے رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، اس کو نہیں رکھتے، اور شب برات کے لیے جو ہے پیجامہ چاہے پر تیار رہتے ہیں، اور اس سے زیادہ تو حلوہ پکانے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تو دیکھیے 2 چیزیں ہیں، ایک ہے کرنے کے کام اور ایک ہے نہ کرنے کے کام۔ کرنے کے کام جو جس درجے کے تھے میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا، نہ کرنے والے کام بہت سارے ہیں، جس میں سے حلوہ بھی ہے اور پٹاخے ہیں اور چراغاں ہیں اور روشنی ہے، ان کی تو شریعت میں قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں بعض حرام ہیں اور بعض مکروہ تحریمی کے درجے میں ہیں، اور بعض ایسی چیزیں ہیں جو مجوسیوں سے آئی ہیں، جو آتش پرست ہیں ان سے آئی ہیں، اور بعض ہمارے جو برادران وطن ہیں ان سے ہم نے لے لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس سلسلے میں آپ لوگوں کی فرمائشی سے میں نے گزارشات کی ہیں، جو باتیں عرض کی گئی ہیں اس کو آپ اس کا ذکر کیجئے، لوگوں کو بتائیے یہ باتیں، لوگوں کو صحیح معلومات تو پہنچے نا، جب صحیح معلومات پہنچیں گی تو ایک دن عمل کرنے کی بھی توفیق ہو جائے گی۔ اور یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے اندر اپنی محبت پیدا فرما دیں، اپنی خوف و خشیت سے ہمارے دل کو اللہ معمور فرما دیں، اپنی معرفت کا نور عطا فرما دیں۔ اللہ
ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں گناہوں سے ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا ومالنا. اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم لا تسلط علينا من يحرمنا. اللهم عذب الكفرة والق في قلوبهم وخالف بين كلمتهم وانزل عليهم رزقك وعذابك. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دين الا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لنا ابواب رحمتك وسهل لنا ابواب رزقك. اللهم حسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وعبادتك. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.